جو کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہیں یا ویڈیو گیمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، بچے یوز کرتے ہیں، ان پہ جو منفی اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے پڑ رہے ہوتے ہیں؟ ان میں جو سب سے زیادہ جو عمل دخل ہوتا ہے وہ جو کلر کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے کارٹونز کے اندر، بڑے شارپ کلرز ہوتے ہیں، وہ جا کے دماغ پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو اسٹڈیز آ رہی ہیں اس کے اندر ایک تو ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، وائلنس کا شکار ہو رہا ہے، جرائم کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر تو ہے ہی مار پیٹ۔ اگر ہنسنے کھیلنے والا کارٹون بھی ہے تو اس میں بھی وہ جو دو کارٹون کریکٹر ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی چیز کیا چیز پھینک کے مار رہا ہے، کوئی چیز کیا چیز پھینک کے مار رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے تشدد ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو وہ بچہ سیکھ رہا ہے۔ اب بچہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو جب وہ اپر گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں میرے ایک دوسرے میں چپکلش چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، تو اب اس کا ریئیکشن کس طریقے سے شو کرے گا؟ اب وہ گھر میں اپنے جوتے پھینکنا شروع کر دے گا غصے میں آگے، اپنے برتن توڑنا شروع کر دے گا غصے میں آگے، بعض اوقات کھلونے توڑنا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ریئیکشن آتے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ وہیں سے سیکھتے ہیں۔ ماں باپ تو کھلونے نہیں پھینکتے، نہ ہی والدہ کھلونے پھینکتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے کارٹون اگر دیکھ رہا ہے تو ایک کریکٹر نے دوسرے کریکٹر کو مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھائی اور وہ چھوٹی سی چیز، اس میں کھلونے بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء بھی شامل ہوتی ہے، کیک وغیرہ بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز کے طور پہ، وہی چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں اور مزید اسٹڈی کیا ہوتی ہیں سلمان بھائی؟ اس میں تھوڑا سا آپ اگر تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں گے کہ اسٹڈیز کیا کیا آئی تھیں؟ اس کی اسٹڈی یہ تھی، خاص کارٹون کے پیٹرن تھے جنہوں نے بنائے ہیں کارٹون، انہوں نے دکھائے بھی، پھر ریسرچ بھی انہوں نے کی۔ ریسرچ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ اس خاص قسم کے کارٹونز کا نام بھی موجود ہے۔ کم و بیش 700 بچے جھٹکوں کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے تھے ہر سال۔ فریکوینسی جتنی نمبر آف پیشنٹ کی بڑھتی چلی گئی، پھر اس کے بعد ڈیٹیلڈ ہوئی، ریسرچ ہوئی، پھر پورا انالیسس نکلا، اس کے بعد وہ کارٹون بین کیے گئے، اس کا بھی پوری ڈیٹیل نکلی، تو یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے کارٹون دیکھنے میں ہوتا ہی ہے۔ کارٹون ہے یا اینیمیٹڈ ویڈیوز یا کوئی بھی فلم، بچے عموماً مستقل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسٹریٹ دیکھے ہی چلے جا رہے ہیں گھنٹوں تک، اور اس کے اندر فلیشز ان کے دماغوں کو جو جا رہے ہوتے ہیں، وہ دماغ کے اندر وہ ریز بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جھٹکے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دوسرا جو مین پرابلم ہو جاتا ہے، پوزیشننگ شروع سے ٹی وی دیکھنے کی عادت چونکہ پڑ جاتی ہے۔ ایک ایوریج ریسرچ ہے کہ ایک بچہ دن میں کم و بیش 3 گھنٹے کارٹون، مووی، اس طرح کی چیزیں دیکھ اسکرین کو اپنا ٹائم دیتا ہے، ٹائم دے رہا ہوتا ہے، اور اسکرین سے نکلنے والی جو برقی شعاعیں ہوتی ہیں، الیکٹرانک ویوز ہوتی ہیں، وہ بھی آنکھوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پر یہ توجہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں جھپکانے کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ آنکھیں جھپکانے کی تعداد کم ہو جانا، پھر ایک چیز کو کنٹینیو دیکھنا اور اس کی جو روشنی ہے وہ آنکھوں میں جانا، جو اس کے کئی آنکھوں کے پرزوں کو افیکٹ کرتی ہے اور ذہن کے اندر یہ خرابی پیدا کرنے کی صورت بنتی ہے۔ اور پھر ان آنکھوں کو دھوپ کا نہ لگنا، کیونکہ سورج کی روشنی آنکھوں کے لیے پتہ چلا تھا کہ یہ زیادہ مفید ہوتی ہے، وہ اندر میں اس کو بھی طاقت و قوت دے رہی ہوتی ہے، اس کو بھی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کے ذریعے اپنے بندوں کو وٹامنس عطا فرمائی ہیں، طاقت عطا فرمائی ہے۔